بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ کہتے ہوگے کہ یہ تبلیغیوں کی باتیں کیوں کرتا ہے، یہ باتیں کیوں کرتا ہے، تبلیغی تو ایسے ویسے تیسے ہیں، ہاں؟ اللہ معاف کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن۔ سورہ ہجر کا ربط مقبول۔ ماشاء اللہ، آ جاؤ بیٹھو بیٹھو۔ کوئی مطالبہ مطالبہ تھوڑا تھا، چپ کر کے بیٹھو، پتہ نہیں ہے کیا تمہیں۔ اچھا جی، ربط اسمی ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیر ذی زرع میں جو مسئلہ بیان کیا اسے مان لو ورنہ اصحاب الحجر کی طرح تباہ کر دیے جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو مسئلہ وادی غیر ذی زرع میں بیان فرمایا اسے مان لو ورنہ اصحاب الحجر کی طرح تباہ کر دیے جاؤ گے۔ یہ ربط اسمی ہے۔ مانوی ربط چاہے جی، مانوی ربط توجہ فرماؤ، سورہ یوسف کے اندر مفصل نقل پیش کی گئی جس سے مسئلہ کیا ہو گیا، بدیہی ہو گیا۔ اب فرمایا دلیل کی ضرورت نہیں، اب تنبیہ کی ضرورت ہے۔ سورہ رعد کے اندر 8 تنبیہات ذکر کی گئی، نہ سمجھے تو پھر ابراہیم سورت کے اندر وقائع بیان کیے گئے۔ کیا بیان کیے گئے؟ دنیاویہ اخرویہ، دنیا کے عذاب آخرت کے عذاب کا ذکر کیا گیا جی، تاکہ یہ لوگ نرم ہوں اور بات کو مان لیں۔ اب فرماتے ہیں مان لو ورنہ عذاب آئے گا۔ اب وقت ہے مان لو ورنہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پھر پچھتاؤ گے کہ کاش کہ ہم مسلمان فرما بردار ہوتے، لیکن وہ پچھتاوا بیکار ہوگا، کسی کام کا نہیں ہے۔ سمجھ آیا ہے جی؟ یہ ربط مانوی ہے۔ یہ ربما یود پر لکھا دعوی صورت، کیا لکھا جی؟ دعوی صورت۔ تخویف دنیاوی کے 5 نمونے آئیں گے۔ کتنی نمونے؟ 5 نمونے آئیں گے۔ دیکھو وہ برباد ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ تمہارا عقیدہ بھی وہی ہے، مان لو ورنہ ان کی طرح تباہ کر دیے جاؤ گے۔ سمجھا نہ تھی؟ موقع بموقع زجرات بھی ساتھ ہیں، تبشیرات بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں۔ آ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ تمہید مات ترغیب ہے۔ اکثر صورتوں میں، مکیہ صورتوں کے اندر تمہید آیا کرتی ہے، سمجھا جی؟ یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ الکتاب سے مراد کتاب کامل ہے۔ کیا ہے جی؟ میں نے اصطلاحات کے اندر عرض کیا تھا، اصطلاح پڑھی تھی کہ جن صورتوں کی ابتدا کے اندر لفظ کتاب اور قرآن دونوں ہیں، وہاں کیا مقصد ہے؟ کتاب کے لفظ سے اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ مضامین قدیمہ ہوں گے، پہلی کتابوں والے، اور قرآن کے لفظ سے اشارہ ہے کہ کچھ مضامین جدیدہ ہوں گے۔ کتاب کے لفظ سے اشارہ ہے کہ کچھ مضامین پہلی کتابوں والے آئیں گے، اور قرآن کے لفظ سے اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ مضامین جدیدہ ہوں گے۔ اب یہاں الکتاب سے مراد یہی ہے کتب سابقہ۔ آپ کے پاس حاشیے پر جب بین السطور کوئی عربی عبارت ہے؟ ہاں؟
بس یہ لکھا ہوا لفظ تو درست نہیں ہے جی. امم ماضیہ میں ہوا ہے نا، کتب سابقہ میں. امم ماضیہ کا لفظ درست نہیں ہے. کچھ مضامین وہ ہوں گے جو کتب سابقہ میں. امم ماضیہ نا کتب سابقہ. ہاں یہ ایتے ہیں کتاب کی، وہ کتاب، ہاں یہ ایتے ہیں کتاب کی، وہ قرآن مبین، اور قرآن کی جو بالکل واضح ہے. یہ کچھ مضامین پہلی کتابوں کے ہوں گے اور کچھ مضامین نئے ہوں گے. مبین کے نیچے لگے یعنی دلائل نقلیہ ہوں گے. ربما یود الذین کفروا دعوی صورت ہے. اب ربما کا معنی مرادی بار بار تمنا کریں گے، بار بار تمنا کریں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بوقت عذاب، بار بار تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بوقت عذاب. لو کانوا مسلمین، کاش کے ہوتے وہ مسلمان، کاش کے ہوتے. ہاں جی، کاش کے ہوتے وہ فرمان بردار. قانون کے نیچے لکھا ہے دنیا میں کیا لکھا ہے، اور مسلمین کا معنی فرمان بردار. کیا ہوتے؟ فرمان بردار ہوتے اللہ کے، تو آج یہ عذاب نہ ہوتا. سمجھا نا تھے. اچھا جی، کاش کے ہوتے وہ فرمان بردار. قانون کے نیچے دنیا میں لکھا ہے، یہ لفظ آپ کاٹ دو. دنیا کی بات یہ نہیں کہ یہ آخرت میں ہیں اور تمنا کر رہے ہیں کہ دنیا میں فرما بردار ہوتے. عذاب کہاں آ رہا ہے؟ دنیا میں آ رہا ہے. عذاب کہاں آ رہا ہے؟ یہ لفظ تب درست بیٹھتا ہے کہ اگر عذاب سے مراد آخرت والا عذاب ہوئے تو پھر ہم کہیں کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہوتے. حالانکہ یہ عذاب بھی کہاں آ رہا ہے؟ دنیا میں آ رہا ہے. کاش کے ہوتے وہ مسلمان فرما بردار ہوتے. ذرہم یاکلوا زجر ہے. اللہ فرماتے ہیں حضرت اتنی سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مان رہے تو بس چھوڑو ان کو. کیا معنی چھوڑو؟ یعنی غم نہ کرو، چھوڑ تو ان کو کھاتے رہے اور نفع اٹھاتے رہے. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور غفلت میں رکھیں ان کو ان کے خیالی منصوبے، ان کے. ہاں انشاءاللہ آگے بھی آئے گا اور پڑھ بھی آئے ہیں، آئے گا بھی سے انشاءاللہ، کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے سب سے پہلے جنت میں جانا ہے. آگے آگے نبی علیہ السلام ہوں گے، پیچھے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. یہ ہیں العمل. کیا ہیں؟ انشاءاللہ آگے آئے گا. تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم. امانی سے مراد یہی ہے، سمجھا؟ اور آئے گا والا امنینہم. شیطان نے کہا تھا میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، یہی کہوں گا کہ بابا تمہارا مذہب سچا ہے، تم جنت میں جاؤ گے. سمجھا نا؟ یہی ان کے خیالی منصوبے ہیں. اور غفلت میں رکھیں ان کو ان کے خیالی منصوبے. فسوف یعلمون، بس ان قریب یعنی مرتے ہی جان لیں گے وہ. وما اہلکنا من قریۃ حکمت امہا. چلکا جی تخویف دنیاوی اور حکمت، یعنی سزا کا وقت مقرر نہیں آیا. ہر امت کی سزا کا وقت مقرر ہوتا ہے، ان کا بھی سزا کا وقت مقرر ہے. وہ آیا نہیں، آئے گا تو ان کو سزا ملے گی. چنانچہ بدر میں سزا ملی ان کو. وما اہلکنا، اور نہیں برباد کیا ہم نے کوئی بستی. اہلکنا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ کفر کی وجہ سے نہیں لکھا ہوا؟ ہاں کہاں لکھا ہے؟ ہاں یہ اہلکنا پر لکھنا ہے. یہ اہلکنا لکیر لگا کے کھینچ کے، لکیر ادھر لکیر کھینچ دو نا.
لیکن کفر کے ساتھ اصل لفظ شرک کا ہے. ہاں شرک و کفر، شرک کا لفظ بڑھا دو، خیال کرو میاں، شرک کا لفظ بڑھا دو. ویسے تو کفر بھی شرک کو شامل ہے، لیکن لفظ شرک ہونا چاہیے، واضح ہے لفظ. اور نہیں برباد کیا ہم نے شرک و کفر کی وجہ سے کسی بستی کو، مگر واسطے اس کے کتاب معلوم. خبردار ہو، کتاب معلوم کا معنی لکھت ہے معین، لکھت کتاب بے معنی مکتوب ہے، کتاب بے معنی مکتوب. ہاں لکھت ہے معین، وقت ہے معین. ما تسبق من امت اجلہا، بلکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے، قاعدہ کلیہ یہ ہے. اور لکھا سنت اللہ، کیا لکھا جی؟ اچھا جی، نہیں آگے بڑھتی کوئی امت اپنے وقت مقرر سے، اور نہ ہی وہ پیچھے ہوتے ہیں. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، شکوہ ہے. اللہ کہتا ہے بجائے ماننے کے الٹا مسخریاں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھو نا، حضرت کو وہ رسول نہیں سمجھتے تھے، کہتے جائیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر. ہاں جی، پیغمبر تو سمجھتے نہیں، پھر یہ لفظ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ بطور مسخری کے، بطور مولوی صاحب ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم تیری بات، مولوی صاحب، نبی صاحب ہم تیری بات نہیں مانتے. حالانکہ وہ حضرت کو نبی نہیں سمجھتے، لیکن یہ بطور مسخری کہہ رہے ہیں یا ایھا الذی. اور کہتے ہیں آئے وہ بندہ جو اتارا گیا اس پر نصیحت نامہ، جس پر نصیحت نامہ اتارا گیا. نزلہ کے نیچے لکھا ہے بزعم اس کے، کیا لکھا ہے؟ انک لمجنون، بے شک تو البتہ پاگل ہے. تیرے اوپر نصیحت نامہ آیا، ہاں جی تو پاگل ہے تم. لو ما تاتینا، اور تمہارا دعوی نبوت غلط ہے، اور تمہارا، تو بھی پاگل ہے اور تیرا دعوی نبوت بھی کیا ہے؟ غلط ہے. کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس ملائکہ کو؟ اگر ہے تو سچوں سے، سچا ہے تو فرشتے آئے نا، وہ آ کر کہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے. کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس ملائکہ، اگر ہے تو سچوں سے. اللہ کہتا ہے ظالمو، میں تمہارے اوپر رحم کر رہا ہوں، ملائکہ نازل نہیں کرتا. ملائکہ جب آتے ہیں تو عذاب بھی ساتھ آیا کرتا ہے. ملائکہ جب آتے ہیں، ہاں تم نہیں مانو گے، عذاب بھی پھر فوراً آ جائے گا. میں ترس کر رہا ہوں، رحم کر رہا ہوں، ملائکہ نہیں اتار رہا کہ تمہیں کچھ وقت مل جائے، سوچ لو، ایمان قبول کر لو. ہاں ما ننزل الملائکۃ، جواب شکوہ، نہیں اتارا کرتے ہم فرشتوں کو جس طریق پر تم کہتے ہو. ویسے تو فرشتے ہیں، اب بھی موجود ہیں انشاءاللہ تعالی، موجود ہیں نہیں ہیں؟ نام اعمال لکھنے والے ہیں، اور یہ قرآن پاک سننے والے، ذکر سننے والے بھی موجود ہیں، محیط ہیں ہمیں. جس طریقے پر تم کہتے ہو کہ ملائکہ آئیں اوتات یا باللہ والملائکۃ قبیلہ، ملائکہ ہمارے سامنے آئیں اور کہیں یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس طریقے پر جب ملائکہ آ گئے نا اور تم نے نہ مانا تو میں فوراً تباہ کر دوں گا، پھر وہ عذاب آتا ہے ساتھ. نہیں اتارا کرتے ہم ملائکہ کو الا بالحق، مگر ساتھ فیصلے کے، حق اور فیصلے کے ساتھ. حسین علی کا نہیں آیا؟ ہاں اچھا، مگر ساتھ حق کے، اور نہیں ہوتے ہوں گے وہ اس وقت منذرین، مہلت دیے ہوئے. پھر ان کو مہلت تھوڑا ملے گی، فوراً عذاب آ جائے گا. انا نحن نزلنا الذکر، تخویف دنیاوی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہم نے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں. یہ لوگ نہیں مانتے تو عذاب آئے گا.
بے شک ہم ہی نے اتارا اس نصیحت نامے یعنی قرآن پاک کو، وَإِنَّا لَهُ، اور بے شک ہم ہی ہیں واسطے اس کے البتہ حفاظت کرنے والے۔ اور یہ لوگ مجنون کہتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، مسخری کر کے کہتے ہیں، مانتے نہیں تو عذاب آئے گا ان پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، دیکھو اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بیچ جماعتوں پہلوں کے، وما جاتیہم من رسول، جو بھی پیغمبر آیا لوگوں نے مسخری کی، جو بھی پیغمبر آیا مسخری کی، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے وہ ساتھ اس کے مسخریاں کیا کرتے تھے۔ کذالک نسلکہ، اللہ فرماتے ہیں ان پر لگی ہے مہر جباریت۔ کیا لگی ہے؟ جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر یہ استہزاء داخل ہو رہی ہے، یہ سوائے مسخری کے، سوائے انکار کے ان سے کسی چیز کی امید نہ رکھو۔ کذالک نسلکہ، اس طرح داخل کر رہے ہیں ہم اس استہزاء کو بیچ دلوں مجرمین یعنی ان کفار مکہ کے، لا یؤمنون بہ، ثمرہ ہے نچل کا جس کی وجہ سے نہیں ایمان لائیں گے یہ اس قرآن پر، اور تاکہ گزر چکی ہے مثال پہلے لوگوں کی۔ کیا معنی؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح پہلے ایمان نہ لانے والوں پر ہم نے عذاب نازل کیا ان پر بھی عذاب نازل کریں گے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، میری طرف دیکھو، فرمایا یہ تو ایسے ضدی ہیں، میں آسمان کا دروازہ کھول دوں، ان کو میں اوپر چڑھاؤں، یہ چڑھنے لگیں، کہیں گے ہاں ہمارے اوپر تو جادو ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ مانیں گے نہیں۔ پہلے کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہمارے اوپر نظر بندی کی گئی ہے، ہم بیٹھے یہاں ہیں، نظر ایسی آتا ہے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں، نظر بندی ہوتی ہے نا جی۔ ہاں جی، کیا ہوتی ہے؟ یہ بازار میں آتے ہیں تماشے کرنے والے، تماشے والے، ہم چھوٹے ہوتے تھے جاتے تھے تماشے دیکھتے تھے، پیسہ ایک رکھا ہے 5-6 پیسے نظر آ رہے ہیں، دیکھو جی یہ دیکھ لو یہ پیسے بڑھ گئے، ہاں جی، حالانکہ ہوتا وہ ایک ہے، نظر بندی ہوتی ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہمارے اوپر نظر بندی کی گئی ہے، زمین پر بیٹھے ہیں یہ چل رہے ہیں، نظر ایسے آتا ہے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں۔ پھر کہیں گے نہ میاں ہمارے اوپر جادو ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہماری عقول موف ہو گئی، ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں، جادو کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہمارا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اگلے دن پڑھے ہو نا جی، انشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوا، بجائے اس کے کہ وہ قبول کرتے حق کو مانتے، کیا کہنے لگے؟ سحرن، بڑا پکا جادو ہے، اور جادوگروں کے جادو تو زمین پر چلتے ہیں، اس کا جادو آسمان پر چل گیا، یہ وہی بات ہے۔ بلو فتحنا، اور اگر کھول دیں ہم اوپر ان کے دروازہ آسمان کا، یعنی نزول ملائکہ سے بڑھ کر، یہ کہ نزول ملائکہ سے بڑھ کر، ملائکہ کا نازل کرنا تو چھوٹی بات ہے، ہم ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول کر ان کو اوپر لے جائیں، دروازہ آسمان کا، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پس رہیں وہ اس میں چڑھنے لگے، لَقَالُوا، البتہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، یہ انما ہے نا جی، انما کو اپنا معنی بھی ہو سکتا ہے سوا اس کے نہیں، اور تحقیق والا بھی ہو سکتا ہے۔ تحقیق باندھ دی گئی ہیں آنکھیں ہماری، سکرت کا معنی لکھ لو لکھ لو لکھ لو، محنت کرو، باندھ دی گئی ہیں آنکھیں ہماری، ہماری آنکھیں باندھ دی گئی، نظر بندی کی گئی ہے ہمارے اوپر، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں، حالانکہ اوپر جا نہیں رہے، سوا اس کے نہیں، باندھ دی گئی ہیں آنکھیں ہماری، بل نحنو، نہ بابا نہ، بلکہ ہم تو قوم ہیں مسحورون، جادو کیے ہوئے، جی نظر بندی سے اوپر ایک درجہ کہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا، عقل و فہم میں، کس میں؟ عقل و فہم کے اندر ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے،
سمجھا نہ تھے بس بات یہاں ختم ہو گئی ہے. بس عبارتیں غلط تھلط لکھی ہوئی ہیں، سمجھا نہ تھے. حاشیے پر بھی لکھا ہوا ہے، وہ میں نے سمجھا دی ہے بات. لقالو کے نیچے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے وَيَجِيءُ قَوْلُهُ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، جاتا ہے انتقال الی الدرجات بڑے درجے کی طرف. من سحر العقل، یعنی عقل پر جادو کر دیا گیا. پہلے درجہ چھوٹا تھا کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئیں، اب بڑا درجے کا ذکر ہے. کون سا؟ کہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا. البحر المحیط کا حوالہ ہے، سمجھا نا تھی؟ ہاں کرو مانا جی. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. دلیل عقلی، توحید تفصیلی. میں نے عرض کیا تھا کہ 2 دلیلیں عقلی آئیں گی، یہ پہلی دلیل ہے. اور البتہ تاکید کیے ہم نے آسمان کے اندر. بروجن کا معنی ستارے، کیا معنی کرنا ہے؟ اور معنی بھی کیا گیا ہے. بروجن کا معنی منزلیں، منزلیں کی گئی ہیں کہ سورج کی منزلیں ہیں جو وہ مہینے میں پوری کرتا ہے اپنے سال میں، اور چاند کی منزلیں ہیں جو وہ مہینے میں پوری کرتا ہے. ہر ستارے کی منزلیں ہیں، یہ بھی معنی کیا گیا. یہ معنی بہتر ہے کیونکہ آگے زیناہا کھڑا ہے. اور البتہ تاکید کر دیا ہم نے آسمان کے اندر بروجن بڑے بڑے ستارے. وزیناہا، اور مزین کر دیا ہم نے اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے. وحفظناہا، غذا روحانی. کیا لکھا جی؟ غذا روحانی. حضرت خیال کرو، یہ وہی جو اوپر سے آتی ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے. کس کی غذا ہے جی؟ ہماری روح کی غذا ہے. یہ وہی جو اوپر سے آتی ہے یہ روح کی غذا ہے. اب اس وحی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے یہ رجوم بنائے ہیں. کیا بنائے ہیں؟ اور صبح بھی پڑھا ہے نا جی سبق کے اندر. ان کو اللہ پاک نے وحی کی حفاظت کے لیے بنایا. تو جناب یہ نیچے اس لیے لکھوایا غذا، حفظناہا کے نیچے لکھا غذا روحانی. اور عبارت لکھی ہے یعنی جسمانی غذا کے اہتمام کی طرح روحانی غذا کا، کہ تمہارا کوئی دشمن آسمان پر نہیں جا سکتا. ہاں جی. اور محفوظ کیا ہم نے اس کو ہر شیطان راندہ درگاہ سے. الا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبین. اب میری طرف دیکھو، میں نے کہا تھا سورہ ہجر میں آئے گا، میں بتاؤں گا. کل بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. فکر نہ کرو کہ شاید چھٹی ہو اور ہمارا ناغہ ہو جائے. ناغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. عالمہ بیوی لینے پر آپ ہمیشہ تنبیہ کرتے ہیں. اگر کوئی عورت یہ کہے کہ عالم مرد سے شادی نہیں کروں گی تو پھر یہ بدری کیا کریں گے؟ اللہ معاف کرے جی. اب توجہ سے بات سن لو، انشاءاللہ تمام قرآن پاک کی آیات اسی پر منطبق ہوں گی. سورہ شعراء میں آیا ہے انہم عن السمع لمعزولون. کیا ہے جی؟ انہم عن السمع لمعزولون. توجہ فرماؤ، شیاطین کو آسمانوں پر جانے اور آسمانوں کی باتیں سننے سے ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا ہے. ہمیشہ کے لیے. جو شیطان اول تو اوپر جاتے نہیں، ان کو اب ڈر ہے کہ آگ لگے گی. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، اوپر نہیں جاتے.
اگر کوئی زیادہ شرارتی شیطان ہو اور وہ اوپر جائے بھی تو اتبعہ شہاب ثاقب، پیچھے لگ جاتا ہے انگارہ۔ وہ انگارہ کیا کرتا ہے؟ یا تو اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اگر جلتا نہیں تو پاگل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ آئی ہے؟ آسمان کی باتیں سننے سے ان کو روک دیا گیا۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، کل پڑھیں گے انشاءاللہ، یجد لہو شہاب الرصدا، یجد لہو شہاب الرصدا۔ ابھی انشاءاللہ نماز کے بعد سورہ جن کی آیات پڑھیں گے، سمجھا جی؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، انشاءاللہ تعالی۔ تو آسمان کی باتیں سننے سے ان کو کیا کیا گیا ہے جی؟ روک دیا گیا۔ اول تو آسمان کی طرف جاتے نہیں ہیں، اگر کوئی زیادہ شریر جائے بھی فَأَتْبَعَهُ شہاب مبین یا شہاب ثاقب جو بھی لفظ آتا ہے وہ پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے اول جن کو، شیطان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بچ بھی جاتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے، صحیح سالم نیچے نہیں آتا، صحیح سالم۔ اچھا جی، البتہ بادلوں میں جو ملائکہ باتیں کرتے ہیں، کوئی بات وہ سن لیتا ہے، کوئی بات وہ کیا کرتا ہے؟ بادلوں والی توجہ فرماؤ۔ آسمانوں میں جو ملائکہ باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں کلیات۔ کیا ہوتی ہیں؟ ان کی طرف ان کو جانے سے روک دیا گیا۔ بادلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جزئیات۔ کیا ہوتی ہیں؟ زید کے بارے میں، عمر کے بارے میں، بکر کے بارے میں۔ وہ ساری بات نہیں سنتے۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں، الا من خاطف الخطفتا، آتے جاتے کوئی بات کان میں پڑ گئی، کوئی بات کان میں پڑ گئی تو وہ جناب ڈال دیتا ہے نیچے کاہن کے پاس، کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو آگے بتا دیتا ہے۔ یہ ہے تمام آیات کا انتباہ۔ آسمان سے مکمل طور پر روک دیے گئے۔ بادلوں میں ہوتی ہیں جزئیات، ان میں سے کوئی ایک آدھ جزئی وہ سن لیتا ہے، سمجھے جی؟ اب پھر سوال ہوگا کہ پھر کیا فائدہ ہوا روکنے کا؟ انہوں نے تو سن لیا، بات کو سن لیا۔ جواب یہ ہے، اصل مقصود ہے وحی کی حفاظت۔ وحی آ رہی ہے آسمانوں سے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ وحی محفوظ ہو گئی، آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، وحی کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی۔ یہ جو ایک آدھ بات سن لیتے ہیں، یہ حکمت بالغہ کے تحت بطور امتحان ہے۔ حکمت بالغہ کے تحت بطور امتحان ہے کہ بندوں کو ایک آدھ بات معلوم ہو گئی تو آیا وہ اس پر یقین کرتے ہیں یا نبی کے فرمان کے مطابق اس کو رد کر دیتے ہیں؟ بندے یقین کرتے ہیں نا کاہنوں کی باتوں پر، ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بطور جس طرح اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا، شیطان بھی ساتھ بھیج دیا، نہیں بھیج دیا؟ چپ کر کے بیٹھے ہو، خیر تو ہے؟ شیطان بھیجا، ساتھ نہیں بھیجا؟ اور شیطان تو اپنی جگہ رہے، ایک شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے جو برائی کی تلقین کرتا ہے۔ عورتیں بے پرد کر دی ہیں نہیں کر دی؟ بتاؤ تو، بے پرد عورتیں پھر رہی ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی فتنے اللہ پاک نے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ امتحان ہے سارا، یہ سارا کیا ہے؟ تو اسی طرح ایک آدھ بات کوئی بادلوں والی سن لیتے ہیں اور وہ بھی بطور امتحان۔ آ جواب، الا من استرق السمع، مگر وہ جو چوری کرتا ہے کسی بات کو چوری کرتا ہے۔ جہاں یاد کر لو، السمع بمعنی المسموع، اس لیے میں معنی کر رہا ہوں کسی بات کو۔
کسی بات کو تو بس پیچھے لگتا ہے اس کے انگارہ چمکتا ہوا صاف، سمجھا نا تھی؟ والارض مددناہا، اور زمین دراز کیا ہم نے اس کو، اور ڈالا ہم نے بیچ اس کے رواسیا پہاڑ، اور اگایا ہم نے بیچ اس کے ہر قسم ہر شے موزون اندازے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اندازہ یعنی معین مقدار کے ساتھ، اور کیے ہم نے واسطے تمہارے بیچ و زمین کے معاشا روزیاں، کیا کی ہیں؟ روزیاں، معقولات، مشروبات، ملبوسات، یہ ساری چیزیں اس کے اندر زمین کے اندر ہیں۔ ہاں جی، وَمَلَّتْتُمْ لَهُ بِرَادِقٍ، تمہاری کیا تخصیص ہے، اور وہ جو نہیں ہو تم واسطے اس کے رزق دینے والے۔ کیا معنی ملتم لہو برادقین؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ملائکہ ہے، ہم نے زمین میں ملائکہ بھی رکھے ہوئے ہیں، سمجھا جی؟ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد غلام ہے، جو بھی ہو، اور وہ جو نہیں ہو تم واسطے اس کے روزی دینے والے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی چیز مگر عندنا خزائنہ، ہمارے پاس ہیں خزائن اس کے، ہمارے اختیار میں ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور نہیں اتارا کرتے ہم اس کو مگر ساتھ اندازے معین کے، معین اندازے پر اتارتے ہیں۔ اور بھیجتے ہم ہواؤں کو، بھیجا ہم نے ہواؤں کو لوا کے ہاں، اٹھانے والی بادلوں کو، اٹھانے والی بادلوں کو اٹھانے والی، پر اتارا ہم نے من السماء، آسمان سے، یعنی اوپر سے۔ من السماء کا معنی کیا کر رہا ہوں میں؟ اوپر سے۔ ماء ان، پانی، پس پلایا ہم نے تمہیں وہ پانی۔ وما انتم لہو بخازنین، اور نہیں ہو تم واسطے اس کے جمع رکھنے والے، تم اس کو جمع نہیں رکھ سکتے تھے، ہم نے اس کو کیا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک ہم البتہ ہم ہی جان ڈالتے اور جان نکالتے ہیں، اور ہم ہی ہیں پیچھے رہ جانے والے، وارث ہونے والے، اور البتہ تاکہ جانتے ہیں ہم پہلوں کو تم سے، اور البتہ تاکہ جانتے ہم پچھلوں کو، ہم سب کو جانتے، علم کا بیان ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک رب تیرا وہی ان کو جمع کرے گا۔ سزائے منکر توحید، سزائے توحید کا جو منکر ہے اس کی سزا کا بیان ہے، وہی ان کو جمع کرے گا۔ بے شک وہ حکیم حکمت والا ہے، مناسب سزا دے گا، علیم جاننے والا ہے سارے اعمال کا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، زجر ہے، اللہ فرماتے خبردار ہو، توحید مانو، شیطان کا کہا نہ مانو، یہ تمہارا پرانا دشمن ہے، آبائی دشمن ہے، تمہارے ماں باپ کو جنت سے اسی نے نکلوایا تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے انسان کو، یعنی اصل اول آدم علیہ السلام کو، من صلصال، پیچھے پڑھ چکے ہو اپنا سورہ الرحمن کے اندر، وہاں میں نے سمجھایا تھا کہ پہلے گارا بنایا، پڑے پڑے وہ کالا اور بدبودار ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ خشک ہو گیا، آوازہ دینے لگا۔ من صلصال جو ہے حالت نمبر 3 ہے، حالت نمبر، پہلے کیا ہے؟ حامین، پھر ہے مسنون، پھر ہے صلصال، سن رہے ہو؟ صلصال آواز کرنے والی مٹی، من حامین حالت اولا، یعنی کیچڑ، مسنون بدبودار، کیچڑ بدبودار آوازہ کرنے والی۔ والجان، اور جنوں کو، یعنی اصل اول ابو الجان ابلیس کو پیدا کیا ہم نے اس کو، من قبل آدم سے پہلے، من نار سموم، آگ سوزاں سے، آتش سوزاں سے بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اکرام آدم علیہ السلام، کیا لکھا جی؟ اکرام آدم علیہ السلام، اور جب کہ فرمایا تیرے رب نے ملائکہ سے، انی خالق بشرا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں میں ایک بشر کو، یعنی اس کے پتلے کو، من صلصال آوازہ کرنے والی بدبودار کیچڑ بدبودار سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں مکمل کر لوں اس کو اور پھونکوں میں اس کے اندر اپنی پیدا کردہ روح، میں روحی کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ اپنی پیدا کردہ روح، تو پس گرنا تم اس کو سجدہ کرنے والے، پس سجدہ کیا ملائکہ ساروں نے اکٹھے ہو کر، مگر ابلیس انکار کیا یہ کہ ہوتا سجدہ کرنے والوں کے۔ اللہ نے پوچھا اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ نہ ہوا تو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے؟ کہنے لگا سبب ابا،
کیا لکھا ہے جی؟ سبب ابا، انکار کا سبب. کہنے لگا نہیں ہوں میں تاکہ سجدہ کروں میں کسی بشر کو. یعنی نورانی ہو کر ظلمانی کو کیسے سجدہ کروں؟ یعنی نورانی ہو کر ظلمانی کو کیسے سجدہ کروں؟ پیدا کیا تو نے اس کو بجنے والی کیچڑ بدبودار سے. کالا ثمرہ استکبار. نمبر اول استکبار کا پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا بس نکل تو اس جنت سے، علت اس لیے کہ پس بے شک تو رجیم راندہ درگاہ ہے بوجہ اس حرکت کے. سمجھا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ. نمبر دو اور بے شک اوپر تیرے لعنت ہوگی قیامت تک. اللہ پناہ عطا فرماوے جی، بری قسمت سے پناہ عطا فرماوے. قال رب فانظرنی، مطالبہ امہال. کیا لکھا جی؟ ہاں مطالبہ امہال. کہنے لگا اے میرے پروردگار پس مہلت دے تو مجھے. کس چیز سے؟ مرنے سے. کس چیز سے؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک جو اٹھائے جائیں گے، اس دن تک جو، تاکہ اس کی اولاد سے خوب بدلہ لے لوں، تاکہ اس کی اولاد سے خوب بدلہ لے لوں. قال فإنک من المنظرین. اجابت ناقصہ. کیا لکھا ہے؟ اجابت، ہاں اس کی دعا پوری قبول نہیں ہوئی، قبول ہوئی لگر آدھی. اس نے کہا تھا مجھے مہلت دو یوم یبعثون تک. اللہ نے فرمایا یوم یبعثون تک نہیں، یوم یموتون تک مہلت ہے، یوم یموتون تک. اللہ نے فرمایا پس بے شک تو مہلت دیے ہوں سے ہے تا دن وقت معین کے. کہنے لگا رب بما اغویتنی، اے میرے پروردگار قسم ہے گمراہ کرنے تیرے کی مجھے. لأزینن لہم، البتہ مزین کروں گا میں واسطے ان کے، خوبصورت بناؤں گا میں واسطے ان کے. کس چیز کو؟ لأزینن پر المعاصی. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے نا جی، گناہوں کو. فی الارض، زمین میں. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ ثمرہ تزیین، مزین کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور البتہ گمراہ کروں گا میں ان سب کو مگر بندے تیرے ان میں سے چنے ہوئے. قال ھذا صراط، اللہ نے فرمایا یہ مخلص اخلاص، یہی ہے راستہ اوپر میرے سیدھا، میرے اوپر جو سیدھا راستہ آتا ہے وہ بھی اخلاص والا ہے. اِنَّ عِبَادِی، بے شک بندے میرے خاص نہیں ہوگا تیرے لیے اوپر ان کے کچھ غلبہ اور تسلط. ہاں مگر وہ جو اتباع کریں گے تیری، من الغاوین، گندے لوگوں سے، گمراہوں سے. وَإِنَّ جَہَنَّمَ، تخویف اخروی ہے، ثمرہ اتباع ہے، جو لوگ شیطان کے پیچھے لگیں گے. اور بے شک جہنم البتہ وعدہ ہے ان سب کا، واسطے اس کے 7 دروازے ہیں. لکھا ہے کیفیت جہنم، کیفیت جہنم، واسطے اس کے 7 دروازے ہوں گے. واسطے ہر دروازے کے ان میں سے ایک حصہ ہوگا معین تقسیم کیا ہوا. اللہ پناہ عطا فرماوے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. علماء نے توجیحات لکھی ہیں، اللہ عالم بحقیقت الحال. ان المتقین فی جنات وعیون، بشارت آ گئی، بے شک متقین بیچ باغات اور چشموں کے ہوں گے. ادخلوها اکرام مومنین، بار بار پڑھا تذلیل مشرکین، تذلیل مجرمین، یہ اس کے مقابلے کے اندر کیا ہے؟ اکرام مومنین. داخل ہو وہ تم اس کو 7 سلامتیوں کے، آمنین، بے غم ہونے والے. حضرت سلامن کے نیچے لکھا ہے فی الحال، اور آمنین پر لکھا ہے فی الاستقبال. داخل ہوتے وقت بھی سلام ہے، داخل ہونے کے بعد بھی امن ہے. سمجھا؟ سلام کا تعلق وقت دخول کے ساتھ ہے، آمنین کا تعلق استقبال کے ساتھ ہے بعد الدخول. اب تکرار والا سوال نہ رہا. کون سا سوال؟ ہاں کبھی تکرار ہے، تکرار والا سوال نہ رہا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، میں پیچھے سمجھا چکا ہوں کہ جنت کے دروازے پر جنتیوں کو روک کر دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف خفگیاں اور ناراضگیاں ہوں گی، اللہ دل سے نکال کر دلوں کو پاک صاف کر دے گا. ہاں جی. وَنَزَعْنَا، اور نکال لیں گے ہم. نزانا کا معنی
نکال لیں گے ہم قبل الدخول، کیا لکھا ہے جی؟ قبل الدخول، جو ان کے سینوں کے اندر من غل خفگیاں اور ناراضگیاں ہوں گی، حال ہن ان کا جو بھائی بھائی بنیں گے، الفت محبت سے اوپر پرتکلف تختوں کے، متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے۔ میں مثال دے کر سمجھا چکا ہوں سارا کچھ۔ لا یمسہم، نہیں پہنچے گا ان کو بیچ اس جنت کے کوئی تکلیف، اور نہ ہی وہ اس جنت سے نکالے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرمائے۔ اولی داخلہ نبے عبادی، تاکید وعد، ماقبل کے اندر جنتیوں کا بھی ذکر ہے، اس سے پہلے جہنمیوں کا ذکر ہے۔ اب اس وعدے کی تاکید ہے اور وعید کی بھی تاکید ہے۔ یہ تاکید وعد ہے، خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت بخشنے والا بڑا مہربان۔ وَأَنَّ عَذَابِي، تاکید وعید، اور یہ بھی بتا دو، اور یہ کہ بے شک عذاب میرا وہی ہے عذاب دردناک۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، تخویف دنیاوی کے 5 نمونے آنے ہیں، یہ پہلا نمونہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ پہلا نمونہ ہے۔ ہاں جی کرو مانا وَنَبِّئْهُمْ، اور خبر دے تو ان کو مہمان ابراہیم علیہ السلام تھے جب کہ داخل ہوئے وہ حضرت پر، پس کہا انہوں نے سلامن، سلمنا علیکہ سلامن، جی آپ نے فرمایا بے شک ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں، بوجہ کھانا نہ کھانے کے۔ بابا ہم تو ڈرے ہوئے ہیں، کون ہو، کیسے آئے ہو، کیا کام ہے تمہارا؟ قالوا لا تخجل، انہوں نے کہا تھا ڈرو نہیں، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، ساتھ لڑکے علم والے کے۔ ہاں جی لڑکے، یہ اسحاق علیہ السلام مراد ہے نا جی۔ قال بشرتمونی، علم سے مراد علم نبوت ہے۔ قال بشرتمونی، آپ نے فرمایا آیا خوشخبری دے رہے ہو تم مجھے، علی امسن الکبر، اوپر اس کے کہ پہنچا مجھے بڑھاپا، میں میاں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب خوشخبری دے رہے ہو تم مجھے۔ ہاں جی فبما تبشرون، پس کیسے خوشخبری دے رہے ہو تم مجھے؟ پس معنی کا خیال کرو، جلدی میں رہ نہ جائے، سستی نہ کرو، تھکو نہیں، پس کیسے خوشخبری دے رہے ہو تم مجھے؟ اب حضرت قال بشرتمونی کے نیچے عبارت ہے، یعنی یہ امر فی نفس ہی عجیب ہے، یعنی یہ امر نہ قدرت سے بعید نہیں، فی نفس ہی یہ امر عجیب ہے کہ بڑھاپا اور اولاد۔ قالوا بشرناکا، انہوں نے کہا خوشخبری دی ہم نے حضرت کو، آپ کو، ساتھ حق کے، بالحق کا معنی یقینی، کیا واقعی اور یقینی خوشخبری دی ہم نے آپ کو، پس نہ ہو تو من القانتین، نہ امید ہونے والوں سے، یعنی اسباب عادیہ جو سبب ہیں اس پر نظر نہ کرو۔ قال ومن یقنط، آپ نے فرمایا میں نا امید نہیں ہوں۔ نا امید کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون نا امید ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے، اب رحمت اپنے پروردگار سے، الا الضالون، مگر گمراہ، اور میں تو نبی ہوں اور مجھے تو امید کیا حق یقین ہے۔ ہاں جی قال فما خطبکم، آپ نے پوچھا پس کیا بڑا کام ہے تمہارا اے او بھیجے ہوئے؟ یہی مجھے خوشخبری دینے آئے ہو یا اور بھی کوئی بڑا کام ہے؟ جی قالو، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہم طرف قوم مجرمین کے، الا آل لوط، مگر آل لوط۔ او آ گیا لفظ، میں نے سمجھایا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی متعلقین، یہاں بھی مراد وہی ہے متعلقین لوط علیہ السلام کے۔ گو وہ تھے سارے حضرت کے گھر کے بندے، کیا تھے؟ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ایک گھر تھا حضرت لوط علیہ السلام کا اور کوئی گھر مسلمان نہیں ہوا، تھے حضرت کے گھر کے بندے، بیٹیاں تھیں حضرت کی، بیویاں تھیں، سمجھا نہ تھے، اور متعلقین جو ہوں گے 13 بندے کہتے ہیں تھے کل، سمجھا جی، الا آل لوط، مگر متعلقین لوط علیہ السلام کے، بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان سب کو۔
نجات دینے والا اللہ ہے یا ملائکہ تھے؟ بولو، یہ کیا مطلب ہے نجات دینے والے ہیں؟ یعنی نجات کا طریقہ بتلائیں گے، نجات کا کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا تم چلے جاؤ فلسطین ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا، سمجھا نا سی، جو سفر کئی دنوں کا تھا وہ لمحے میں ہو گیا، وہ کس میں ہو گیا، اور آپ پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ہاں جی، مگر عورت حضرت کی قدرنا، طے کر لیا ہم نے، قدرنا کا معنی طے کر لیا ہم نے کہ بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں سے ہے۔ قدرنا، یہ بات اللہ نے طے کی تھی یا ملائکہ نے طے کی تھی؟ طے تو اللہ نے کی تھی۔ قدرنا ملائکہ اپنی طرف کیوں نسبت کر رہے ہیں؟ نیچے لکھا ہے نسبتن مجادیتن، چونکہ یہ ملائکہ اللہ کے نمائندے تھے۔ کیا تھے؟ اللہ کے نمائندے، سمجھا نا تھے۔ انہا لمن الغابرین، بے شک البتہ پیچھے رہنے والوں سے ہے۔